اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج 9 محرم کا دن ہے۔ دن میں ہم آئے تھے قبرستان، اپنی امی کی قبر کی لپائی کر گئے تھے، تو کلر کرنا تھا۔ سائڈیں جو پکی کی ہوئی تھی ہم نے، اس وقت گیلی تھی قبر، طویز گیلا تھا، تو میں اور میرا چھوٹا بھائی اب رات کو تقریباً اس وقت 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے، ہم آئے ہوئے ہیں قبرستان اپنی امی کی قبر کو کلر کرنا ہے۔ یہ میرا چھوٹا بھائی قبر کلر کر رہا ہے، میں نے لائٹ پکڑی ہوئی ہے اور یہ کیمرہ والا موبائل بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار رات کو نا قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، وہاں تو عجیب عجیب مخلوق نظر آتی ہے، قبروں سے مردے نکل کے جو ہے نا رات کو وہ باہر ان کی روحیں گھومتی ہیں۔ میرے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تو یہاں تو وہ لوگ رہ رہے ہیں کہ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، یہاں تو صرف ان کے مٹی کے جسم دفن ہیں، باقی ان کی روحیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں۔ جو حساب کتاب ہوتا ہے قبر میں وہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ عالم تو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، لیکن وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں قبر سے نکل کے باہر آ جائیں، یہ سب ایسے ہی افواہیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دن ہو یا رات، بندہ قبرستان میں اگر کسی کے فاتح خانے کے لیے، کسی دعا کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہم قبرستان میں موجود ہیں رات کے ٹائم، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہم نے موبائل کی لائٹ جلا کے یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ یہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کی باتوں پہ ایسے یقین نہ کیا کریں، تو کسی بھی وقت بندہ آ جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں قبر کا طویز نظر آ رہا ہے، گیلا ہے۔ یہ ہم دوپہر کو اس کو ہم لپائی کر کے گئے تھے گارے سے، طویز کچا تھا، سائڈیں ہم نے اس کی پکی کی ہوئی تھی۔ اب آئے ہم کلر کرنے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان میں رات کو نہیں جانا چاہیے جی، کچھ نظر آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے جی، بندے کو سایہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ لوگ تو جو یہاں پڑے ہیں یہ ہمارے محتاج ہیں، ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہماری فاتح خانی کے محتاج ہیں۔ ہم جتنا ان کے لیے یہاں آ کے پڑھیں گے، دعا کریں گے ان کے لیے، کوئی تلاوت کریں گے ان کی قبروں پہ بیٹھ کے، وہ ان تک پہنچے گا، ان کو اس کا فائدہ پہنچنا ہے۔ عجیب عجیب لوگوں نے منطق نکالی ہوئی ہے کہ قبرستان میں نہیں جاؤ رات کے ٹائم، جی یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، قبرستان میں آنا چاہیے بندے کو، بھلے آپ روز آؤ، 1 دن بعد آؤ، 2 دن بعد آؤ، ہفتے میں 1 دفعہ آؤ، مہینے میں 1 دفعہ آؤ، اپنے عزیزوں کی قبروں پہ بندے کو آنا چاہیے، یہاں پہ فاتح خوانی کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دن ہم سب نے بھی یہیں آنا ہے۔ آخری مقام بندے کا یہی ہے، ہم دنیا میں جو مرضی کر لیں، جو مرضی کرتے پھریں، جیسی بھی عیاشی کریں، جو مرضی کریں، آخر ہم نے مٹی میں ہی جانا ہے، بھلے امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب نے اینڈ پہ یہیں جانا ہے۔ تو بیٹر اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ اس کی تیاری کیسے ہوگی کہ اگر ہمارا قبرستان میں آنا جانا ہوگا تو ہمارے دل میں ایک خوف رہے گا۔ جو بندہ قبرستان جاتا ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے بھی کیا ہونا ہے، بھی مرنے کے بعد ہم نے یہیں جانا ہے، اس کو کیا پتہ۔ یہاں بندہ آتا ہے تو انسان کے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی یہ سسٹم ہے، بندے کو اس وقت موت بھی یاد آ جاتی ہے، پھر اللہ کا خوف بھی دل میں تھوڑا آ جاتا ہے۔ بندے کو لگتا ہے کہ یار اگر کوئی کمی ہے تو میں وہ درست کر لوں، کیونکہ اینڈ ہمارا یہی ہے، ہم نے قبرستان میں آنا ہے، اسی مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ آج ہم جائیں گے کسی کی فاتح خوانی کے لیے، کسی کی دعا کے لیے، کسی کو ہم کچھ دیں گے پڑھ کے، قرآن شریف، کوئی تلاوت، کوئی دعا، تو کل کو ہماری قبر پہ بھی کوئی آئے گا۔ جب آج ہم نہیں جائیں گے کسی کی قبر پہ تو کل کو ہماری قبر پہ بھی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بعد ہماری قبر کا نام و نشان مٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو۔ دعاؤں کی، یہ جو اس مٹی تلے دفن ہیں، ان کو ہماری دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ دعاؤں میں اثر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کہتا کہ دعا کیا کرو، دعا پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو۔ اس میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ آئیں، دعا کریں،
پڑھیں ان لوگوں کے لیے۔ آج 9 محرم کا دن ہے، ویسے بھی یہ نیک دن ہے، اتنے عظیم دن ہے یہ، حضرت امام حسین کی شہادت کے دن ہے۔ وہ بھی تو دیکھیں کہ کیسے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے نانے کی دین کی خاطر اپنا پورا خاندان ذبح کروا لیا، شہید کروا لیا حضرت امام حسین نے، صرف کیا؟ آخرت کے لیے۔ ان کا دل میں جذبہ تھا، ایمان ان کا پختہ تھا۔ میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آیا کریں قبرستان، ان لوگوں کی، ان کے لیے دعا کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور جو بھی یہاں دفن ہے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کرے۔ جتنے بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور سب کے گناہ معاف کرے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرے۔ جب ہمارے موت کا وقت قریب ہے تو کلمہ طیبہ ہمیں نصیب ہو، سب کو نصیب ہو، آمین۔ تو میری ویڈیو کا مقصد یہ تھا آپ کو بتا